جب ہو جائے سو ہو جائے. مجھے نہیں پتا آپ آج تک تعداد جانتے ہیں یا نہیں. میں بتا دوں کتنے سردار ہیں. 360 سردار تھے. 360. یہ تعداد کیسے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں بت رکھے ہوئے تھے. کتنے تھے؟ یہ تو کتابوں میں بچوں کو پڑھا جائے. 360 بت تھے. اچھا 360 بتوں کا 360 سرداروں سے کیا تعلق؟ قبلہ تاریخ عرب سے لے کر ہسٹری آف عربیہ تک، کیا عربی کیا اردو کیا انگریزی، بندہ بندے کا بچہ ہو جہاں سے کہے گا تاریخ اٹھا کے رکھوں گا اور بتاؤں گا. عرب میں جتنے قبیلے تھے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت صحن خانہ کعبہ میں رکھا تھا جس کی وہ بت پرستی کرتا تھا. 360 قبیلے تھے، 360 بت تھے. تیرے آخری سانس تک چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک ثابت کر جائے ان میں کوئی بت بنو ہاشم کا بھی تھا. آپ جیو چھوٹی بات نہیں کری کہ بلا میں نے ممبر کا ڈنکا کون ہو رہا ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک بتا جائے. وہ کیا بات کریں گے جو رسول اللہ کے آباء و اجداد کا کلمہ نہیں مانتے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے بڑوں نے پڑھا تھا تو پھر اتنے اسکول میں پرچے نہیں ہوتے جتنے بندے پہ ہو جاتے ہیں. ہم تو علمی انداز میں بات کرتے ہیں نا. تاریخ سے بات کرو. 360 قبیلے تھے عرب میں، ہر ایک نے اپنا بت رکھا. بنو ہاشم کا تھا ہی نہیں. کیوں؟ بت ہوں گے بت پرستوں کے. بنو ہاشم کا کعبہ تھا. کفیل بردار خانہ کعبہ بنو ہاشم آئے. بنو ہاشم اعلان ہو رہا ہے بھائی 360 سردار ہیں. یہاں پہ کسی چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے قبیلے کا کوئی برادری کا بڑا آ جائے نا 7 10 20 بندے آ جائیں. آپ یہ پاکستان کے کسی چھوٹے سے حلقے کے MP کو بلا دیں 150 بندہ آ جاتا ہے. عرب کے قبیلوں کے سردار آئے. اکیلا تھوڑی نہ آیا ہوگا. کتنے ساتھ آئے ہوں گے. 360 تو سردار تھے. ہر ایک کے ساتھ 20-25 بندے جوڑ لو تو کتنے بن گئے. اتنا بتاؤ. دعوت ذوالشیب کہنا آسان ہے، دعوت میں کھلایا جاتا ہے. یہ بتا یہ جو رسول نے بلائے انہیں کھلایا کس نے؟ کہ آپ سوچو گے میں کہاں لے گیا ہوں اور پھر کہاں لاؤں گا. غازی بادشاہ کے علم کے بھرارے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ اگر ذہنی اعتبار سے میرے ساتھ رہے تو یاد کرو گے. کھلایا کس نے؟ بلایا کس نے؟ محمد مولا محمد نے بلایا نہیں. ذہنی اعتبار سے ساتھ ہونے کا میں نے آپ سے صرف یہ تقاضا محمد نے بلایا نا. ابھی کیا کہا میں نے؟ اللہ نے گارنٹی دی ہے یہ کچھ نہیں کہتا. جو کہتا ہوں محمد نے کہاں بلایا؟ یہ تو اللہ نے بلایا. اللہ نے بلایا تھا تو اللہ سے کہو اب کھانا دے. جب اللہ بلائے تو کھانے کو ابو طالب دے. اور کچھ کہہ گیا ہوں میں. جا کے پڑھا رب کی تاریخ دعوت ذوالشیب میں. ایک بندہ پورا بکرا کھا جاتا تھا. اتنا سردار ان کے ساتھ اتنے محافظ. اتنی بڑی دعوت کی ہوگی ابو طالب نے. سب ٹھوس کے کھا کے چلے گئے. مکارم اخلاق میرا مالک محمد دیکھتے کہا بیٹے آپ کے چہرے پہ میں عجب سے تاثر دیکھ رہا ہوں. ایسا کیوں؟ کہا چچا کچھ کہنا تھا. یہ سننے سے پہلے چلے گئے. کہا کوئی بات نہیں. آپ کہو
تو کل پھر بلا لیتا، کل پھر بلا لیتا۔ یہ میں بہت سی چیزوں کے جواب دے رہا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو ضرور جواب دوں گا جن کی فطرت بن گئی آل محمد غریب تھے۔ ظاہری عمارت آل محمد پر تنگ رہ جاؤ، یہ حقیقت میں تو عالمین کے شہنشاہ ہیں۔ ظاہری طور پر بھی عمارت کا عالم کیا ہے زمانہ نہیں جان سکا، اس کے باوجود یہ سب سے کم تر جیسی زندگی گزارتے تھے تاکہ کوئی ہمارا شیعہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہے مولا تو کیسے رہتا ہے، میں کیسے رہتا ہے۔ ایسی زندگی بسر اگر تو کہے کل پھر چچا اگر ہو سکے تو پھر بلا، اگلے دن پھر بلایا، ویسے کھانے کھائے جیسے محمد بول رہے۔ پھر کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر کہو تو کل پھر کہاں، اب اگلے دن پھر انتظام کھانے کا۔ اس سے پہلے کہ سب سے بڑا حرامی سب سے آخری نوالا کھاتا، کل ایمان کا باپ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ 360 قبیلوں کے سردار ابھی اٹھنے کے لیے جسم میں جنبش کر رہے تھے، کل ایمان ید اللہ کے باپ نے کھڑے ہو کے کہا خبردار بیٹھ جا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں یار، یہ ابو طالب علی کا باپ ہے، جگہ کے کہا بیٹھ جاؤ۔ سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کے کہے کیسے بات کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، 3 دن سے کھائے جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ جب تک میرا بیٹا بات نہیں کرے گا کوئی نہیں اٹھے گا۔ اگر یہ اٹھ کے تیسرے دن بھی چلے جاتے تو اہتمام میں حجت تمام تھی، تیسرے دن کے بعد تو یہ دعوت بھی نہیں ہو سکتی تھی، شریعت تو اہتمام میں حجت کی بات کرتی ہے نا۔ تو تیسرے دن ابو طالب نے بٹھایا اور محمد نے لا الہ کہا، اور شرم نہیں آتی کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہنے والوں، نہ اس دن ابو طالب بٹھاتا نہ آج تیرے پاس کلمہ پہنچتا۔ کمال نہیں ہو گئی؟ آپ یقین مانے میرا عنوان قتل تو شان ابو طالب نہیں، لیکن میں ایک مقام تک جانا چاہتا ہوں۔ ولایت پڑھنی ہے تو شاہ ولایت جس کا پالا ہو، اتنا تو تذکرہ ہوگا نا، اتنا بٹھایا، خود مسلمان ہی نہیں کلمے کا بھی محسن ہے ابو طالب۔ خدا کی قسم زبان صداقت محمد سے کلمہ جاری ہوا تو ابو طالب کے چہرے کو دیکھ کر کہتا جا رہا تھا تیرا شکریہ۔ ان کو بٹھایا، اس دن وعدہ کیا تھا مولا محمد تم میں سے جو میری مدد کا وعدہ کرے یہ توحید پہنچانے، میں وعدہ کرتا اس کے جانشینی کا، نائبیت کا میرے بعد وارث ہوگا۔ کتنے وعدے کیے کہ بلا دعوت ذوالشیرہ اپنے جا کے گھروں میں بچوں کے سکول کے بستے کھول کے دینیات اسلامیات نکال لینا، اس میں مل جائے گی، کوئی بڑی کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ محمد نے وعدہ کیا نا کہ میرے بعد وہی جانشین ہوگا جو وعدہ پہلے دن کیا تھا۔ جب آخری دن آیا اللہ یہی تو کہہ رہا تھا محمد وعدہ پورا کر، وعدہ پورا کر۔ تو جس ابو طالب کا احسان تھا اسی کے بیٹے کا ہاتھ اٹھا کے کہا من کو تو مولا تھا۔ آپ سلامت ہو، ہمیں مولا
اس کا تو محمد کہہ رہے وہ کہہ رہا محمد کہہ دو من کو جس کا میں مولا حدیث سمجھ کر سنو تو بھی جس کا میں مولا اور اگر اس نے کہا ہے تو بھی جس کا میں مولا اس کا علی مولا کمال ہو گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ تو نے آیت بھیج لی تھی تو لا الہ الا اللہ وہ تم نے ہو جب کہا گیا تبھی کہہ دے نہیں تب نہیں کہنا میرے محمد کو صادق کہا گیا ہے اگر اس کا وعدہ پورا نہ ہوا تو پھر تو دین کا کوئی کام ہی نہ ہوا جب محمد نے وعدہ پورا کیا اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اور جس علی کی ولایت کے بنا دین مکمل نہیں ہے مولوی کی نماز کیسے اللہ کی مصلحت اللہ جانے ہمیں کہاں اعتراض ہے میں نے تو کبھی نہیں کہا پڑھو نماز پڑھو نماز میں ظاہری بات ہے تشہد کی نماز جتنے لوگ سوال کرتے ہیں علی ولی اللہ میں نے اکثریت کو دیکھا ہے جڑے آپ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ سوال ضرور ہے کہ بلال یہ تشہد پڑھنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے اتفاق سے اسی میں ہے تو جب گواہی اتنی ضروری ہے تو تشہد کتنی ضروری ہے جب تشہد اتنی ضروری ہے تو نماز کتنی ضروری ہے جب نماز اتنی ضروری ہے تو دین کتنا ضروری ہے جب دین اتنا ضروری ہے تو پھر وہ ولایت کتنی ضروری ہے جس کے بنا دین مکمل نہیں اللہ جہاں سے چلتا وہیں پر واپس لا کے اس نے دکھایا وہیں پر ایک بدبخت آگے بڑھا یا رسول اللہ ہاں یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے میں نے تو مادر کون ہے حارث بن نعمان فاہر علی کی ولایت یہ آگے بڑھ گئے یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے جاؤ بدبخت تو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے کہ میرا حبیب کچھ نہیں کہتا میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ تو دلیل دی ہے رسول اللہ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ اس کی طرف سے ہے اتنا بدبخت تھا کہا اچھا اگر اس کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آ جائے نہیں مانتا میں اللہ سے عذاب مانگ لیا کلمہ پڑھنے کے باوجود کتنا یقین ہوگا اس کو کہ عذاب نہیں آئے گا آنکھوں سے دیکھا تھا نا اس نے ابو جہل کو بھی یہی کہتے مکے میں نہیں مانتا میں لا الہ الا اللہ جا اپنے اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب نازل کرے محمد بادشاہ نے سوالیہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا جبرائیل آیت لے کر آئے اللہ کہہ رہا ہے جہاں تو ہے وہاں میں عذاب کیسے بھیج دوں وہاں ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کو وہی یاد آیا کہ ابو جہل نے کہا لا الہ نہیں مانتا عذاب آئے عذاب نہیں آیا لا الہ سے جان چھوٹ گئی میں بھی یہی کہوں علی ولی اللہ سے جان چھوٹ جائے گی اللہ نے آیت بھی بھیجی عذاب بھی بھیج کے بتایا اپنا دشمن معاف کروں گا علی کا دشمن معاف آپ سلام مل کے سارے ہاتھ اٹھا کے حال علی کا دشمن معاف آ جاؤ بس تیزی سے اگلی منزل کی جانی پڑے نہیں کروں گا علی کا دشمن معاف تو پھر کیا ہوا آیا عذاب عذاب آیا کیا عذاب آیا پتھر آیا پتھر آیا چلو پتھر کہیں تو ذہن میں آتا ہے
تو کوئی بڑا یا پتھر اس کو ایک اور لفظ سے بدل لیتے ہیں، کنکری۔ کنکری کہتے ہیں نا، ہوتی تو وہ بھی پتھر کی قسم ہے لیکن چھوٹی چھوٹی تھی، کتنی چھوٹی، بہت بڑی ہے سرکا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ابابیل، اب تو پتہ نہیں شاید کہیں گاؤں دیہات میں نظر آتا ہے، کتنا پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا۔ ابابیل کی چونچ کتنی ہوگی؟ چھوٹی۔ اس چونچ میں پتھر کتنا آئے گا؟ اتنا ہی تھا۔ کنکری آئی، میرے استاد محترم ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب علیہ مقام عالم ان کے بلند درجات اور بلند ہے، وہ اس مقام پہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو کنکری آئی نا، یہ جب لگی تو اس کے سر میں لگی اور نامعلوم مقام سے نکل گئی۔ ادب میں رہتے تو ایسے ہی کہا جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہونا ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، جب ایسا ہو تو پھر جسے لگے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ وہ ابابیل والا سورہ ہے نا، قرآن گواہی دے رہا ہے، کنکریاں پہلے بھی برسی تھیں۔ کب؟ جب ابرہا آیا تھا، کیا لے کے؟ ہاتھی لے کر۔ کیا کرنا تھا؟ کعبہ گرانا تھا۔ کعبہ گرانا، یمن سے چلا ہاتھی لے کر، اس نے بھی کعبہ بنوایا تھا، کہتا سب لوگ میرے پاس حج کرنے کے لیے آئیں۔ کعبہ بنایا، کوئی آتا ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا وہ مکے جاتے ہیں۔ کعبہ کیا ہے؟ کہا وہاں وہی جو ہے جس کی کاپی بنائے بیٹھے۔ کہا میں گراؤں گا۔ وہاں سے نکلا، اتنی دور سے چلا، یہ مکے کے باہر آ کر پڑاؤ ڈال کے کیوں بیٹھ گئے؟ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، بڑا چھوٹا سا، تو میں تاریخ سے سوال کرتا ہوں اکثر۔ تاریخ کا جملہ کوئی مذہب مسلک نہیں ہوتا، تاریخ ہوتی ہے۔ یہ باہر آ کے کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اس کو کوئی یمن سے آیا ہے ہاتھی لے کر، شاید دوڑے مکے پہ، مکے والے کیا کر لیں گے؟ اس وقت کی سپر پاور تھا یہ، تو شاید دوڑے گرا دے کعبہ۔ باہر آ کے بیٹھ گیا۔ جانتے ہو کیوں بیٹھ گیا؟ کیونکہ جیسے یہ مکے کی سرحد میں داخل ہوا نا، ایک وفد اس کو ملا جس نے آگے کہا یمن سے چل تو پڑا ہے، کیا جانتا بھی ہے کعبے اور مکے کا سردار عبد المطلب ہے۔ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ حسین سلامت رکھے، یہ خالی نام سن کے رک گیا۔ پڑاؤ ڈالو، پیغام بھجواؤ۔ اس سے پہلے کہ پیغام بھیجے جاتے، اس کے فوجی کھانے پینے کے لیے کہ پتہ نہیں کس لیے کچھ اونٹ لے آئے۔ سرکار ابو طالب کے نوکروں چاکروں نے آ کے کہا بادشاہ وہ اونٹ کچھ لے گئے، مالک چلے اکیلے، جہاں اس کا لشکر تھا پہنچے، کہا ابرہا سے ملنا۔ آپ کون؟ کہا عبد المطلب۔ بلائے، خیمے میں بیٹھے، ادھر ابرہا وہاں عبد المطلب۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اپنے اونٹ لینے آئے۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے، آپ یقین مانیے 2 ہاتھ سر پہ رکھ کے میں پہلے سلام کر رہا ہوں۔ عبد المطلب بادشاہ کا یہ جملہ تاریخ نے لکھ کے بتایا کہ جرأت کسے کہتے ہیں۔ عبد المطلب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابرہا کا کہا تیرے کچھ بندے میرے اونٹ غلطی سے لے آئے ہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہو جائے، غلطی سے لے آئے، یعنی اگر پتہ ہوتا کہ میرے ہیں تو لانے کی جرت نہ کرتے، اپنے اونٹ لینے آیا۔ ابراہیم حیران ہو گئے، کہا کمال ہے، میں تو سوچ رہا تھا کعبہ بچانے کے لیے کچھ بات چیت کرنے آئے ہو۔ کہا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹ سے مطلب ہے، میرے اونٹ دے۔